أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات اعزائے کرام منزلت اور سامعین ایمان و بصیرت، ارباب اعضاء اور صاحبان فهم و ذکا، آپ حضرات کی اس مقدس بارگاہ میں مسلسل حاضری کا شرف حاصل ہو رہا اور بتوفیق الہی بتائید حضرات چاہتا معصومین علیہ السلام ہم نے جس سلسلہ ذکر و فکر کا آغاز جب محرم الحرام کو کیا تھا، الحمدللہ ہم اس کی 3ری منزل میں داخل ہو رہے ہیں۔ متوجہ ہیں گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ اگر متوجہ ہیں اس لیے کہ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں، جتنی جلدی آپ بات وصول کریں گے میں اتنی جلدی اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ارشاد رب العزت ہوا، کل اور پرسوں کی گفتگو اذہان میں ہے، میں وہیں سے متصل کر رہا ہوں گفتگو کو۔ کل اور پرسوں کی گفتگو میں بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ قدر والے اللہ نے قدر والی کتاب کو قدر والی رات میں قدر والے نبی کے سینے پہ نازل کیا۔ جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں والا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں تھوڑا سا ساتھ دینا ہے، اسی طریقے سے ماحول بنے گا تو میں آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا۔ قدر والے اللہ نے قدر والی کتاب کو قدر والی رات میں قدر والے نبی کے سینے پر بولیے اتارا، نازل کیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، سب کو آیت یاد ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ وہاں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی رات میں اتارا۔ سورہ دخان میں کہا ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے اسے 1 مرتبہ اتارا، اور 2 دن سے میں یہی گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ قرآن 1 رات میں اترا یا 23 برس کے عرصے میں اترا؟ لیکن یہ وہ اعتراض ہے، یہ میں جملہ کہہ جاتا ہوں، یہ وہ اعتراض ہے کہ بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے فلسفی اس اعتراض کے جواب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ کو یہ میل اس وجہ سے رہا ہے کہ آپ حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں۔
اللہ اکبر والا کا بادشاہ رکھے. یہ درسگاہ ہے حسین ابن علی ہے. میں بھی متصل کر دوں گا کل کی گفتگو سے تو انشاءاللہ آگے کا سفر ہو جائے گا. یہ درسگاہ ہے حسین ابن علی ہے. میں پھر فکرہ کہہ رہا ہوں, یہاں قرآن فہمی بھی ہے, یہاں قرآن شناسی بھی ہے, یہاں اہل بیت کی شناسی بھی ہے. میں جملہ بدل دیتا ہوں, یہاں دین بھی مستحکم ہوتا ہے, یہاں عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے. آؤ نا اس مجلس اعظم میں آؤ تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کا عرفان کیا ہے اور نوکے نیزہ پہ قرآن سنانے والے کا عرفان کیا ہے. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, اس لیے بھی تمہید ہے. اس منزل تمہید سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, تو آپ میری طرف متوجہ ہیں, پیچھے تک بیٹھنے والوں میرے ساتھ ہو. کل کا فکرہ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ گفتگو متصل ہو جائے. تھکیے گا نہیں. قرآن ایک رات میں آیا, بولیے, یا قرآن 23 برس کے عرصے میں آیا. قرآن 23 برس کے عرصے میں اس لیے کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے. توجہ جانا, یا مکے میں آیا ہے مدینے میں آیا. تو جو مکے میں آیا اس نے بھی بتایا ایک رات میں نہیں آیا. توجہ, جو مدینے میں آئے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ ایک رات میں نہیں آیا. میں فکرہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے نبی جہاں ہوا قرآن وہی آیا. نبی کو قرآن لینے کسی پہاڑی پہ نہیں جانا پڑا. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے, تھوڑا سا ہاتھ کھولیں گے لطف آئے گا. میں دو فیصد آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. نبی قرآن لینے کسی پہاڑی میں نہیں گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ میرے نبی کا مرتبہ ہے کہ میرا نبی فضیلتوں کو تلاش نہیں کرتا. فضیلت بنتی ہی تب ہے جب نالین مصطفیٰ کو مس کر لے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. تو میرا نبی فضیلتوں کی, بولو میرے ساتھ, فضیلتوں کی تلاش میں نہیں جائے گا. آپ بول کے بتا رہے ہیں کہ آپ رسول کے فضائل کیسے سنتے ہیں. آپ میں جملہ بدل دیتا ہوں, آپ علی مولا کے مولا کا تذکرہ کیسے سنتے ہیں. مولا سلامت رکھے بھائی, ایسے نہیں, ذرا سے میرے ساتھ صبر کرنا. میں تیزی سے پیغام دینا چاہتا ہوں. کل میں نے کیا کہا تھا, میرا نبی کہیں نہیں جائے گا. جہاں میرا نبی ہوگا دین وہی آئے گا, عقیدہ وہی آئے گا, کتاب وہی آئیں گی, شریعت وہی آئیں گی, آیتیں وہی آئیں گی, سورے وہی آئیں گے, احکام وہی آئیں گے, اوامر وہی آئیں گے, نواہی وہی آئیں گے. میں پڑھتے چلا جاؤں, آپ سنتے چلے جائیں, پورا دین وہی آئے گا جہاں نبی ہوں گے. مگر اللہ نے بھی کہا, حبیب ہم سب چیزیں تجھے گھر بیٹھے عطا کریں گے, مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں لینے تجھے آنا پڑے گا. اگر آیا ہوئے آپ کے ساتھ مولا میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام کر کے کل کے گفتگو ذہنوں میں آگئی یا نہیں. حبیب 3 چیزیں لینے تجھے خود آنا پڑے گا. یہ 3 چیزیں عطائے پروردگار ہیں. اگر یہ 3 چیزیں نہ ہو, دین مستحکم نہ ہو. توجہ, تو نہ حبیب اگر تجھے خدیجہ سے عقد کرنا ہے تو اب خدیجہ خود تیرے گھر نہیں آئیں گی. تجھے بنی ہاشم کے شرفاء کے ساتھ بارات لے کر خدیجہ کے پاس آنا پڑے گا. ارے کہا جائے گا کل کی گفتگو سے متصل کرنا, میں نے نہیں کیا. آپ ذرا سجائیے گا, میں جو فکرہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. قطرہ عرب کی شہزادی تھی نا, اگر رسول پیغام بھیج دیتے تو مورخ یہ لکھ دیتا کہ نعوذ باللہ دولت کے لیے شادی ہوئی. خدا کی قسم, جو گھر بیٹھے رسول کی آبرو کی حفاظت کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں. سلامت رہے, حوال و شاد رہے. آپ فیصلہ سنیے گا, بڑی ملکت العرب ہے نا. میں جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں جو ابھی تک خاموش ہے. میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں جن سے دین مستحکم ہوا. میں روایت پڑھ دیتا ہوں. رسول نے کہا لا ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ میرا دین نہ قائم ہوتا نہ مستحکم ہوتا اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی. پہلی چیز میں بیان کر دوں گا, آپ کی مرضی ہے. لہجہ لے کے ما قام, میرا دین قائم نہیں ہوتا, وَلَا اسْتَقَامَ, نہ مستحکم ہوتا, اِلَّا بِشَیْءٍ, مگر 2 چیزوں کے ذریعے. نہیں صاحب, اب تو میں آیا ہوں. پہلے نفی کی, بعد میں اس بات کیا. پہلے نیگیٹو جملہ ہے, بولیے, پھر پوزیٹو ہے. بھئی یہ اسلوب آپ پریشان تو نہیں ہوئے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا, کلمہ کیسے پڑھتے ہیں, پڑھئیے, لا الہ, بولو نا, زور سے بولے گے تو آواز آئے گی. لا الہ
الا اللہ کلمہ توحید ہے یا نہیں؟ کبھی غور کیا اللہ نے کوئی اور کلمہ توحید کیوں نہیں رکھا؟ بھائی کہہ دیتا وہ وحدہ لا شریک ہے، نہیں، کلمہ توحید اگر اسلام میں آنا ہے تو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا، کیونکہ جو تاکید جو مضبوطی کلمہ توحید میں ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ کیوں؟ پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار ہے۔ مولا سلامت رکھے، یہ جو رسول کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے مولا نے آباد و شاد رکھے، پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار ہے، پھر سچے خدا کا اقرار ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ابھی بھی خاموش ہیں، پڑھو آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے تجھے بھیجا ہی نہیں، رسالت کا انکار، مگر اللہ کے بعد کیا کہا؟ بھیجا بھی ہے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھی بھیجا ہے۔ میں کہوں مالک میرا پیچھے والا مجمع خاموش ہے، ایک توحید کا الہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک رسالت کا الہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب کوئی ہو جو ولایت کا الہ ہو کہ آواز آئے گی مبشر لگی اس مجمع کو احد کے میدان میں لے کے آؤ، جبریل کی صدا گونجے گی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاباش، یہ حق ہے سننے کا ولایت۔ مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ پڑھ کو روایت میں پوری کر کے مجھے تو اس مقام سے آگے بڑھ جانا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں پیچھے والوں، میں روایت پوری کر دیتا ہوں۔ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، رسول نے کہا ہے نا، نہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں، یہ اس سچے رسول نے کہا ہے، باقی قسم کا فکرہ کہنے جا رہا ہوں، یہ اس سچے رسول نے کہا ہے جو جس جملے کو اللہ کی طرف منسوب کر دے قرآن بن جاتا ہے، اب کی طرف منسوب کر دے حدیث بن جاتی ہے۔ تو سچا رسول ہے، کیا کہا؟ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، میرا دین قائم نہ ہوتا، میرا دین مستحکم نہ ہوتا الا بشیئین، مگر دو چیزوں نے میرے دین کو قائم بھی کیا، میرے دین کی بنیاد میں بنا ڈالی، میرے دین کو مضبوط کیا۔ یا رسول اللہ مجمع منتظر ہے، بتائیے کون سی دو چیزیں ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو اللہ کا دین قائم نہ ہوتا، ایک خدیجہ کا مال نہ ہوتا، ایک علی کی ذوالفقار نہ ہوتا۔ مولا کو شاد رکھے۔ بھائی بولیں جو گواہی دینے کے لیے آ رہا وہ تو نہ میرے ساتھ، میرے ساتھ ایسے نہیں۔ دیکھیں میں نے کہا نا، میں تو آپ کے چہروں سے مجلس پڑھتا ہوں، تو آپ کی حیرانی اور پریشانی ہے۔ چلیے میں آسان کر دیتا ہوں گفتگو کو، یہ بتائیے کوئی بھی تحریک ہو، کتنی بڑی تحریک ہو، توجہ، اگر دو چیزیں نہ ہوں تو وہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ ایک یہ کہ اس تحریک کے پاس مال نہ ہو، توجہ چاہتا ہوں بھائی، کوئی نہ کوئی ڈونر کو ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی ہے جو تحریک کو مال سے مضبوط کرے، توجہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کوئی خون دینے والا ہو، اس لیے کہ مجھے آج اس سوال کا جواب دینا میرے پاس وقت بھی کم ہے اور میں تیزی سے سفر کر رہا ہوں، بس میری طرف دیکھ رہا، میرا دین دو چیزوں کی وجہ سے قائم ہوا۔ بھائی میری طرف توجہ، میری طرف رکھنا۔ ایک کیا ہے؟ بولو، خدیجہ کا مال، خدیجہ کا مال نہ ہو۔ آپ خاموش ہوئے اس فکرے پر، اللہ کے نبی ہے، سر جھکائے ہوئے گھر میں آیا، جناب خدیجہ نے جناب رسول خدا کی پیشانی شکن آلود دیکھی، ایک فکرہ کہا یا رسول اللہ یہ سر جھکنے کے لیے نہیں آیا، جھکے ہوئے سروں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ابھی بھی میں کوئی فکرہ کہوں،
یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے؟ کہا خدیجہ جو لوگ میرا دین قبول کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ کافر کہہ رہے ہیں یا ہمارا قرضہ واپس کرو یا محمد کا دین واپس کرو. مولا سلامت رکھے. یا ہمارا قرضہ واپس کرو یا محمد کا دین واپس کرو. کہا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی مشکل بات ہے. کل اعلان کروا دیجئے کعبے کے سائے میں جس پر جتنا بھی قرض ہو. بولے نا مولا اپا بات رکھے. یہ سمجھداری یہ شریف کو سلامت رکھے. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس کا جتنا بھی قرض ہو کعبے کے سائے میں آئے محمد کے ہاتھوں سے لے جائے. یا رسول اللہ یہ میرا بات نہیں ہے آپ کا مال ہے. جتنا مال بھی لگتا ہے لگائیے. تو یاد رکھنا قیامت تک مسلمانوں قرض لینے والے اور ہیں قرض دینے والے اور. سلامت رہو آباد رہیں. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اپنی مرضی سے اجازت ہو کہ میں 4 مصرے سنا دوں. فخری میرے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. دوسرے مصرے میں پتہ چلے گا آپ کیسے سنیں گے. میں پڑھتا جا رہا ہوں. میں کیا کروں میں مجبور ہو رہا ہوں آپ کی سماعتیں دیکھ کر کے میں جیسے میں آپ سن رہے ہیں ویسے میں پڑھتا جا رہا ہوں. مجھے آج بہت دور کا سفر کرنا تھا لیکن اب جیسے آپ سنیں گے ویسے سنا ہوگا. مریم سے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ. بھائی کیا مشکل تھی اس مصرے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ بتائیے عقیدہ بولتا ہے یا نہیں؟ مریم کے برابر ہے نہیں نا. مریم سے بہتر ہے نا. بولے سارے پیچھے والوں بولے نا مریم سے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ. دیکھو کوئی بھی دعویٰ ہو جب تک اس کی دلیل نہ آئے نا تو وہ دعویٰ باقی نہیں رہتا. میں دوسرے مصرے میں دلیل دے رہا اور جو صحن کے آخر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر متوجہ ہیں تو میں چوتھا مصرع آپ سب کے لہو کی طہارت بیان کروں گا. مریم کے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ. دوسرے مصرے میں دلیل ہے مریم سے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ. زہرا ہے تیرا بولتا کردار خدیجہ. خدا کی قسم میں خوش ہوا جو بندہ اس مشکل مصرے میں بولا. آپ نے بتا دیا یہ 26 ایریا کا معیار کیا ہے. مریم سے سوا ہے مریم سے سوا ہے تیرا معیار خدیجہ. زہرا ہے تیرا بولتا کردار خدیجہ. علیہ السلام بڑھا ہے تیری دولت کے سہارے ہے سارا تیرا نمک خوار. اب جب زیارت والد صاحب میں پڑھتا نا السلام علیکم ابن خدیجہ الکبریٰ بولے میں نے تو پھر فکر لگا ہے تو ذرا ذہن میں رکھنا اللہ نے 3 چیزیں ایسی حبیب کو دی. توجہ بھائی میں روک رہا ہوں میں مجبور ہوں. اگر وقت ہوتا تو میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت کرتا لیکن اب میں اگر اجازت ہو تو دوسری چیز بیان کر دوں. نہ ابھی بہت سے چہرے میں حیرانی ہے. میں پھر سے جملہ یاد رکھ لینا کہ اللہ کا نبی کچھ لینے نہیں گیا مگر 3 چیزیں ایسی ہیں حبیب تو اس لیے لینے آئے گا تاکہ پتہ چلے وہ چیزیں کیسی ہیں جن کا محمد استقبال کرتا ہے. مولا سلامت رکھے والا آپ کو آباد و شاد رکھے. ان کا جملہ آپ کے حوالے کرو. کیوں ان تینوں چیزوں کا دین کی بنا میں دین کے استحکام میں جو کردار ہے تو ہم رسول وہ زمانے کو بتائیں گے. توجہ پہلی چیز کون سی ہے؟ خدیجہ سے عہد کرنا ہے. بولے شاباش. تو خدیجہ کے دروازے پر آؤ بتا دو دوسری چیز. لیکن میں دیکھ رہا ہوں اگر میرے ساتھ ویسے ہی آپ نے سفر کیا جیسے کرنا چاہیے تھا تو پھر میں آپ کے حوالے کر دوں گا. بھائی میری طرف متوجہ رہیے گا. میں تو جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. بھائی ہر چیز رسول کو گھر بیٹھے ملی. دین عقیدہ مذہب شریعت طریقہ سب رسول کو گھر بیٹھے ملی. یا خدیجہ کو لینے رسول دروازے پہ گیا یا 16ویں رجب کو کعبے کے سائے میں سلطان نصیر لینے کے لیے.
نہیں. جب تک دیکھے نا، جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے میں تو اس مقام سے آگے نہیں بڑھوں گا. میں جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. چلے آپ خاموش ہوئے، میں دلیل دے دیتا ہوں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے میرے حبیب کہہ دو میں داخل وہاں سے ہوتا ہوں جہاں سے سچائی آتی ہے، میں خارج وہاں سے ہوتا ہوں جہاں سے سچائی آتی ہے. اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے میرے اللہ مجھے اپنے پاس سے، نہیں جو ابھی تک خاموش ہے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اے اللہ اپنے پاس سے، اپنے پاس سے، اپنے پاس سے ایک مددگار عطا کر، سلطان نصیر عطا کر. جملہ آپ کے حوالے کر دوں، اپنے پاس سے عطا کر، اپنے پاس سے عطا کر. تو جو چیز اپنے پاس سے دی جاتی ہے وہ کسی اور کے گھر بلا کے نہیں دی جاتی. مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد شاد رکھے. لیکن مجھے تو آرائے تفسیر کی آرام کی خدمت میں عطیہ کر رہی ہے، لیکن جب تک بات مکمل نہ ہو تب تک میں کیسے عطیہ کروں؟ بھائی پریشان تو نہیں ہے نا؟ یا والے ساتھ ہے نا؟ بس میرے ساتھ بولتے رہنا، مجھے بتاتے رہنا کہ تمہارا سفر ساتھ چل رہا. پھر سے جملہ کیا ہوں، خدا کی قسم عجیب منزل ہے، عجیب بیان ہے. اگر کیف محسوس کر سکو تو کرنا. پروردگار اپنے پاس سے عطا کر. جملہ کہوں، 16ویں رجب کو خانہ کعبہ کے سائے میں، کعبے کے باہر، اللہ کے حرم میں رسالت انتظار میں ہے. صاحب ابھی تو مجھے معلوم ہوگا کتنے خریدار ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں میں جملے کو بدل دیتا ہوں. اچھا دیوار میں شک ہوا، فاطمہ بنت اسد باہر آئی. ادھار رکھنا سیکھا ہی نہیں. یہ میرے عزیز میرے بزرگ حسن مہدی صاحب سے یہ آخری آدمی تک میں جو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ جملہ نہ پہنچا سردار بھوپندران سے آخر تک تو میں اس ممبر پہ مولا کی عطا مانگنے پہ مجبور ہو جاؤں گا. میں تو فکرہ کہہ رہا ہوں، دیوار پھٹی، شہزادی آئی. کوئی مجھے اس فکرے کی قیمت دے دے. کیا کبھی تم لوگوں نے اپنے گھروں کی خواتین کو دیکھا کتنی احتیاط کرتی ہیں؟ بولے نا، اب میں ہر بات تو میں بات سے نہیں کر سکتا. آپ بتائیے کتنی احتیاط ہے، سیڑھیوں کا احتیاط، چلنے کا احتیاط. میں کہوں میں فاطمہ بنت اسد، یہ دیوار پھٹی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کعبے میں کیسے گئی؟ آپ ڈری کیوں نہیں؟ آپ سہمی کیوں نہیں؟ آپ کانپی کیوں نہیں؟ آپ خوف میں کیوں نہیں آئی؟ آپ دہشت میں کیوں نہیں آئی؟ آپ وحشت میں کیوں نہیں آئی؟ اللہ اکبر. بھائی یہ تو وہ مقام ہے جہاں سے مرد بھاگ جاتے ہیں. میں نے تو جملہ کہا ہے، آخری آدمی تک نتیجہ آپ کے لہو کی طہارت کے نام کر رہا ہوں. اے شہزادی میرا مجمع منتظر ہے، اسے بتائیے کہ آپ نہ ڈری، نہ کانپی، نہ سہمی، نہ لرزی، نہ خوف میں آئی، نہ دہشت میں آئی، نہ وحشت میں آئی. دیوار پھٹی، کعبے کے اندر چلی گئی. دیوار پھٹی، کعبے سے باہر آ گئی. جملہ یاد رکھنا، آواز آئے گی مبشر رہتی. بتاؤ 26 ایریا والوں کو، ڈرتا وہ ہے جو فرار کی ماں ہو. آپ لوگوں نے چلیے میں فکرہ کہہ دیتا ہوں. جملہ کہوں بیدار ہے یا نہیں ہے؟ چلیے اس یہ بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. نبوت نے باہیں پھیلائی، اللہ اکبر. امامت آغوش میں آئی، عصمت نے عصمت کا لفظ محسوس کیا. اللہ اکبر. وہ نور جو بچھڑا ہوا تھا، جس علی نے 3 دن تک کعبے میں آنکھیں نہیں کھولی تھی، اللہ اکبر، رسول کی آغوش میں آئے، آنکھیں کھولی.
اللہ اکبر، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے، نبی کی دعا نبی کی آغوش میں ہے۔ جملہ کہا ہے، ذرا سا یہ قدر کریں گے نا، میرے اس پہ کریں گے۔ کون ہے بولو بھائی، پیچھے والا بتاؤ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مجمع مجھے اس کی قیمت دے گا یا نہیں۔ جس حقیقت، جس انداز، جس لہجے اور میں جان لگا کے کہوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ آپ جان لگا کے سنتے ہیں یا نہیں۔ جان میں لگاؤں گا، آپ کو جی جان سے سننا ہے فکرہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، علی آغوش میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اے اللہ کے رسول، بولو آپ پر سلام ہو۔ پھر فوراً کیا کہا؟ مسکرا کے کہا یا رسول اللہ کہیے تو توریت سنا دوں۔ شاباش شاباش، یہ حق ہے، ابھی تو میں نتیجہ دوں گا نا۔ بولو بولو بھائی، جب جن عقیدہ بولتا ہے آپ پریشان اس بات پہ کہ علی کیسے بولے؟ اما یہ تو رسول کا حق ہے، یہاں کنکر آ جائے تو کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا آپ کا آواز رہے، ایسے سنا جاتا ہے، ایسے سنا جاتا ہے۔ یہ ہے حسینی مجمع۔ میں پھر میرا مدد دیتا ہوں، آغوش میں آئے، توجہ۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ کہیے تو توریت سناؤ، کہیے تو زبور سناؤ، کہیے تو انجیل سناؤ، کہیے تو قرآن سناؤ۔ رسول بھی کہتے چلے آتے ہیں یا علی توریت والے سے بہتر پڑھی۔ اللہ اکبر، آپ کی مرضی ہے صاحب، انجیل والے سے بہتر پڑھی، زبور والے سے بہتر پڑھی، قرآن کا تو حق ادا کر دیا، سورہ مومنون کی تلاوت کر دی۔ اب میرا سوال ہے، 3 دن کے علی نے تلاوت کیسے کی؟ بولا آخری آدمی کا وہاں کا پوچھو نہ جا کر، یہ دستِ رسول پہ، دستِ رسالت پہ امامت کیسے بولی؟ 3 دن کا علی ہے، علی نے توریت بھی سنائی، زبور بھی سنائی، انجیل بھی سنائی، قرآن بھی سنایا۔ لوگوں کو جا کر پوچھو ان سے کہ یہ بتاؤ علی نے کتابیں کیسے سنائی؟ 2 باتیں مانو، یا تو یہ مانو علی وہاں سے پڑھ کے آیا تھا، نہیں ابھی بھی تھکے ہوئے ہو کیا میں عقیدہ پڑھاؤں یہاں پر، میں فکر کہنے لگا ہوں، یا تو یہ مانو علی وہاں سے پڑھ کے آیا تھا، ورنہ ماننا پڑے گا علی کی ماں اتنی بڑی عالمہ تھی، 3 دن میں زبور بھی بنا دی، قرآن بھی۔ ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد۔ پریشان تو نہیں ہو رہے بھائی؟ بھائی بتاؤ نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سامنے کی حدیث ہے نا، علی نے 4 آسمانی کتابیں پڑھا، تو مانو نا، اس بات کو مانو نا کہ یہ یہاں کے نہیں پڑھتے۔ بھائی اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ بتاؤ یہ یہاں کے نہیں پڑھتے۔ جملہ کہوں، جو پڑھانے کے لیے آتا ہے نا وہ پڑھ کے آتا ہے۔ کہاں ہے، کہاں رہ گیا میرا مجمع؟ بولو نا بھائی، یا تو مانو اللہ نے وہاں سے پڑھا کے بھیجا، بولو، ورنہ مانو گے نا کہ کوئی تو ہے جس نے 3 دن میں توریت بھی سکھائی، اور کعبے میں علی کی ماں کے سوا کوئی ہے بھی نہیں، تو مانو اتنی بڑی عالمہ ہے، توریت بھی پڑھائی، بولو زبور بھی پڑھائی، انجیل بھی پڑھائی، قرآن بھی پڑھایا۔ اچھا چلے، ابھی بہت سے لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں، دستِ رسول پہ کون ہے؟ بولے سارے بولے، میں تیسری چیز پڑھنے لگا ہوں، لیکن میں جب تک چہرے دیکھ رہا ہوں، میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں، میں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، میں ختم کر دوں گا آج جلدی گفتگو کو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ تک پہنچا دوں، اس لیے اگر بیدار ہو تو میں آپ کے حوالے کروں۔ امامت نبوت کے ہاتھوں پہ ہے، نبوت کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں، امامت نبوت کی آغوش میں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد علی وفا نے، میں نے 4 مصرے حرم امیر المومنین میں 13 رجب کو سنے تھے، اگر جناب امیر کا تحفہ پہنچا دوں تو پہنچا دوں،
بولے سنیں گے یا نہیں؟ لیکن میں نے ابھی آپ کے ذوق کا امتحان لیا نہیں ہے، میں فقرہ پڑھ دیتا ہوں، پہلے فقرے سے اندازہ ہو جائے گا، مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دو نور ہے نا، بچھڑے ہوئے نور ہے نا، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں نا، بولے نا، بولے بولے بھائی، انا والیوں میں نور واحدہ آپ نے سنا ہے، میں دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک محمد ہے، بولیے، ایک علی ہے، آج وہ بچھڑا ہوا نور مل رہا ہے۔ اب کیفیت دیکھ لو کیا کیفیت ہوگی، خانہ کعبہ کے سائے میں بچھڑا ہوا نور مل رہا ہے، تو محمد علی بابا صاحب نے کہا دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے کیا کہتے ہیں رضوان کے مولا بابا رکھے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پر کھلے ہوں گے۔ اللہ اکبر، محمد بھی علی کو دیکھ کے مسکرائے، علی بھی محمد کو دیکھ کے مسکرائے، دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، کچھ پھول تبسم کے ہونٹوں پر کھلے ہوں گے، اور کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دو ٹکڑے آپس میں ملے۔ ان کو آباد و شاد رکھے، اس مجمع کو سلامت رکھے، جس عقیدت سے سن رہے ہیں مولا آپ کی ہماری شریعہ کو پورا فرما۔ اب پڑھ دوں تیسری چیز تاکہ جواب بھی آپ کے حوالے کر جاؤ، پریشان تو نہیں ہے نا؟ کتنی چیزیں لینے گئے بولیے؟ 3 چیزیں لینے گئے۔ اچھا، خدیجہ کے دروازے پر، خدیجہ بھی قریب، یا خانہ کعبہ کے سائے میں علی کو لیا، علی بھی قریب۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس کا دل دھڑکے گا اور اس میں عقیدت کی صدا گونجے گی، کس کا سہنے دل اس بات کے پہ اس عقیدت کے پھول کو پرواز کی اجازت دے گا۔ میں تو فقرہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، وہ رسول ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو کچھ لینے نہیں جاتا، توجہ، لیکن انہیں لینے جا رہا ہے جن سے دین مستحکم ہوگا۔ بولے آخری آدمی تک پریشان نہ ہونا، جن سے دین پورا ہوگا، مستحکم ہوگا، جن کے بغیر دین آگے نہیں بڑھے گا۔ یا نبی خدیجہ کو لینے گئے چاروں، جو نبی نہ دین لینے گیا، نہ عقیدہ لینے گیا، نہ مذہب لینے گیا، دین بھی وہی آیا، عقیدہ بھی وہی آیا، مذہب بھی وہی آیا، کتاب بھی وہی آئی، آیتیں بھی وہی آئی، سورے بھی وہی آئے۔ میرا نبی فقط 3 چیزیں لینے گیا، یا خدیجہ کو لینے گیا، یا علی کو لینے کعبے کے سائے میں گیا، یا نور سیدہ لینے گیا۔ سلامت رہے، آباد رہے، اللہ علی مولا یہ عقیدت سلامت رہے۔ مولا ان روشن چہروں کو سلامت رکھے جو آگے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں نا۔ بھائی تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میں نے تو پہلے ہی فکر کہا تھا، جملہ سنیے، خدیجہ کو لینے گئے یا علی کو لینے گئے، ایک کو مکے میں گھر لینے گئے، ایک کو اللہ کے گھر سے لینے گئے۔ اللہ اکبر، آواز آئی، حبیب فاطمہ چاہیے، حبیب تانا ابتر کا جواب چاہیے، حبیب کوثر کا مزاج چاہیے۔ اب کوثر زمین پہ تو نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، آپ کی مرضی ہے صاحب، اجازت دے تو ایک لفظ صرف کر دوں۔ اب آپ کی سماعتوں کو دیکھ کے میں مجبور ہوں، ایک اجازت ہے، ایک فطرہ کہہ دوں، علمی بات ہے لیکن تھوڑی پرواز کرنی پڑے گی تو میرا فطرہ سمجھ میں آیا۔ میں اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، معراج سمجھ میں آئی؟ معراج سمجھ میں آئی؟ سپردگی نور سیدہ کا نام معراج ہے۔ والا بیٹھا ہے، میں تو فکر کر دیا، والا آپ کا بادشاہ رکھے۔
دیکھیں میں نے جو ایک جملہ کہا آپ سمجھ میں آیا معراج کسے کہتے ہیں؟ بولیے سپرد کیے، بولے جناب سیدہ کا نام معراج۔ اللہ اکبر، تاکہ قسم میری شہزادی مجھے اس کے سفر نے سید الشہداء کے نام کا اشرا ہے، میں ان کی مادر گرامی کے حوالے سے فکر کہنے لگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف سیدہ کا اختصاص ہے۔ نہیں میں جملے کو بدلتا ہوں، ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں گے، میں کوئی بات سمجھا دوں، جھگیں گے تو نہیں، گھبرائیں گے تو نہیں، میں آسان کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ صرف یہ اختصاص، اس کی جمع ہے خصائص۔ بولے کیا ہے جمع؟ اس لفظ پر علماء نے کتابیں لکھی، بچوں خصائص الرسول، خصائص امیر المومنین، امام نسائی نے کتاب لکھی، خصائص فاطمیہ، خصائص حسینیہ آقا شمسری کی کتاب، خصائص عباسیہ آقا ابراہیم کلباسی کی کتاب، خصائص زینبیہ، توجہ ساروں توجہ ہے یا نہیں؟ تمام کتابیں میری نگاہوں سے گزری ہیں، میں تب آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جانتے ہیں اختصاص کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ لفظ پہنچا ہے حدیث اردو میں اگر میں ترجمہ کروں تو اس اختصاص کا ترجمہ ہے امتیاز۔ بھئی یہ لفظ آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو گئے، فلاں سے امتیازی سلوک رکھوا رکھا گیا۔ اب میں اردو تو سکھانے نہیں آیا نا، بولیے میں ترجمہ کر دوں پیچھے والوں، اگر مجھے سننا ہو آخری آدمی تک تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور مجھے یہی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فضیلت سننی ہے یا نہیں۔ کتنے خریدار بیٹھے ہیں اور کتنے صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اختصاص اس فضیلت کو کہتے ہیں جس میں صاحب فضیلت کا کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیں میں تو مثال دیے بغیر، میں تو دلیل دیے بغیر بولیے، میں دلیل دیے بغیر بولے آگے جاتا ہی نہیں ہوں، میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ اب بھلے ہی آگے والے خاموش ہو جائیں پیچھے والے خاموش ہو جائیں، جب تک میں دلیل نہیں دوں گا تب تک اس مقام سے جاؤں گا نہیں۔ میں نے کیا فکر کہا؟ وہ فضیلت بولو جس میں کوئی، میں جملہ کہہ دوں، جس میں صاحب فضیلت لا شریک ہو، اس فضیلت کو اختصاص کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اچھا یہ بچے بیٹھ کے یہ جواب دیں گے، یہ بتاؤ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000، سب کو یاد ہے نا؟ تو نبوت کی صفت مشترک ہے 1,24,000 میں۔ میں مشکل لفظ استعمال کیا، آسان کر دیتا ہوں۔ نبوت کی صفت مشترک ہے، کامن ہے 1,24,000 میں۔ رسول کتنے ہوئے؟ بولے 313۔ تو رسالت کی صفت مشترک ہے، بولو نا 313 میں۔ آگے کر بڑھو، اولو العزم کتنے ہیں؟ 5۔ اولو العزمی کی صفت مشترک ہے 5 میں۔ مگر یاد رکھنا قیامت تک خاتم النبیین قلبی مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر، شاباش، یہ حق ہے، بولو بولو شاباش۔ خاتم النبیین قلبی وقت مصطفیٰ تھا۔ بھائی تھک کیوں گئے ہو؟ میں تو آپ کو غدیر لے جانے کے لیے بیدار ہو رہا ہوں، آپ کیا بے فکر ہیں؟ میں تو فکر آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کل بھی وقت مصطفیٰ تھا، بولو آج بھی وقت مصطفیٰ ہے۔ میں جب تک مثالیں نہیں دوں گا یہ نوجوان سمجھے گی نہیں۔ یہ بتائیں انبیاء کے دن 1,24,000، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو صفی بنایا، کسی کو خلیل بنایا، مگر یاد رکھو جسے حبیب بنایا سب کو اپنے قریب کیا، مگر معراج پہ صرف مصطفیٰ کو بنایا۔ شاباش شاباش شاباش، ابھی بھی خاموش ہو گئے، فکر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ ہر نبی کا وسیع ہے، کائنات آدم و عالم میں واحد میرا پیر ہے کہ جس کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ بولے شاباش، کعبے میں زبان ظاہر ہوا۔ اللہ اکبر، شاباش۔ یہ میں مثال سمجھاؤں گا تو لطف آئے گا۔ ابھی بھی جو لوگ پریشان ہیں کعبے میں فقط بولو علی ہے، خاتم النبیین فقط رسول، صاحب معراج بولے فقط رسول۔
اللہ اکبر. مولود کعبہ فقط علی ہر نبی کا وسیع ہے، مگر کسی نبی کے وسیع کے لیے کارخانہ قدرت سے ذوالفقار نہیں اتری. ابھی بھی خاموش ہو، یہ ہاتھ بلند رہے تو میں فکر کہہ دوں، یاد رکھنا مدینے میں گھر بہت سے تھے، ستارہ فقط علی کے دروازے. اب سمجھ میں آیا یہ اختصاص کیا ہے؟ سلامت رہو. میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب چلو زیارت والدہ کی طرف. میں دیکھ رہا ہوں تمہارا علمی ذوق کتنا ہے. زیارت والدہ کی طرف فکرہ پڑھ دوں، اجازت ہے؟ میرا سلام ہو ان انوار پر جو اسلام شامخہ میں سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ میں آئے. تھکے ہو؟ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ روز پڑھ رہے ہو یا نہیں زیارت والدہ؟ میں تو کوئی پرانی بات دہرانے کے لیے نہیں آیا، میں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. پرانی چیزوں میں سے نئی فضیلت نکال کے تمہارے حوالے کر رہا ہوں. پھر سے سنو، میرا سلام ہو وہ لوگ ان انوار پر جو اسلام شامخہ میں سے ہوتے ہوئے بولے ارحام مطہرہ میں آئے. جانتے ہیں اسلام شامخ کسے کہتے ہیں؟ شامخ عربی زبان میں بلندی کے لیے آتا. شامخ الانف اونچی ناک والا، شامخ النسب اونچے نسب والا. میرا سلام ہے ان انوار پر جو اونچے اسلاف سے پاک و پاکیزہ ارحام میں آئے. خدا کی قسم میرا لہو لگا ہوا ہے. اب مجھے شکوہ رہ جائے گا اس بندے سے جو جس کے دل تک یہ بات پہنچی مگر وہ پھر بھی خاموش کر گیا. میں تو فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میرا سلام ہے ان انوار پر جو اسلام شامخہ میں سے ہوتے ہوئے ارحام مطہرہ میں آئے. میرے نبی سے لے کر میرے زمانے کے امام تک اللہ نے ہر نور کو انبیاء کے سلم میں رکھا مگر سیدہ کے نور کو کسی نبی کے سلم میں نہیں رکھا. کہا حبیب اگر یہ نور چاہیے تو تجھے آسمان پہ آنا پڑے. نہیں اچھا میرے تو ابھی تک آپ خاموش ہو گئے، حیرت سے دیکھ رہے ہو. چلو میں جملہ کہہ دیتا ہوں. اب شرم کر رہا حسین کی ماں سے حیا کرنا. میں جملہ کہہ دوں، شرم نہیں آتی. اللہ جس نور کو نبیوں کے حوالے نہ کرے اسے امتی کے حوالے کیسے کر دے گا؟ بات پہنچی یا نہیں؟ نور سیدہ کو اللہ نے براہ راست اپنے نبی کے حوالے کیا. فکر کروں معراج پہ بلا کے. اللہ اکبر. اسی لیے رسول نے کہا جب مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی تو میں فاطمہ کی خوشبو سونگا کرتا تھا. مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی تھی. میں فکرہ پڑھنے لگا. آپ خاموش ہیں لیکن کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس فضیلت پہ رو رہے ہیں. ابھی تو میں نے فکرہ ہی کیا کہا کہ اللہ نے سیدہ کے نور کو براہ راست رسالت کے حوالے کیا. معراج پہ بلا کر فکرہ کہہ دوں یا رسول اللہ ابھی تو سیدہ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اپنے بعد کبھی سیدہ کے گھر میں دیکھیے گا کبھی جلتی ہوئی لکڑیوں کا دھواں نظر آئے گا. اس سے بہتر گریز مجھے ملتا نہیں. خدا کی قسم کیا ہے رسول کی بیٹی کی. پڑھوں جملہ کیا قسمت ہے رسول کی بیٹی کی. پوچھنے لگی بابا جب حسین کو قتل کیا جائے گا نہ آپ ہوں گے نہ علی ہوں گے نہ میں ہوں گی نہ حسن ہوگا تو بابا
میرے حسین پر روئے گا کون؟ اجرکم علی اللہ. کہا بیٹی خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کا پرسہ دیں گے، پڑھو بیٹا جس کے بچے تیرے علی اصغر کا ماتم کریں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، مگر خدا کی قسم عجیب قسمت ہے سیدہ کی. کبھی کوفے مسلم کی لاش میں آتی ہے، کبھی کربلا علی اکبر کے سرحانے آتی ہے. اجرکم علی اللہ. خدا تمہارے آنسوؤں کو سلامت رکھے، تمہاری عقیدت کو آباد و شاد رکھے. میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، تمہاری مرضی ہے. جانتے ہو امیر مسلم کے لیے علماء نے کیا لکھا کہ مسلم پر فقط مومنین کی آنکھیں روئیں گی. مسلم پہ رونا ایمان کی علامت ہے. میں فقرہ پڑھنے لگا ہوں، میں نہیں پڑھتا تفسیری کے ساتھ، میں یہی سوچ رہا تھا کہاں سے آغاز کروں. چلو فقرہ آگے سن لینا. 8 ذی الحجہ کو عقیل کا بیٹا روزے سے تھا. پتہ نہیں کسے بات سمجھ میں آئی ہے، کون ابھی تک بات نہیں سمجھا ہے. عقیل کا بیٹا روزے سے تھا، گرم دوپہر تھی، پورا دن حسین کے لیے مسلم نے خطبہ دیا. مغرب کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھائی تو بڑا مجمع تھا، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھائی مجمع آدھا رہ گیا. جب عشاء کی نماز ختم کر کے عقیل کے بیٹے نے مڑ کے دیکھا تو تنہا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا. ارے بھرے کوفے میں کوئی مسلم سے یہ پوچھنے والا نہ تھا مسلم تو روزے دار ہے، مسلم تو بھوکا ہے، مسلم تو پیاسا ہے، ہم تجھے گھونٹ پانی پلا دیتے. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. خدا تمہاری ہائے قبول کرے، شہزادی تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. نہ بھائی گھٹ کے نہ رونا. جوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ کیسے رو رہے ہو؟ گھٹ کے نہ رویا کرو. گھٹ کے وہ روتا ہے جس میں کچھ بچ گیا ہو. اللہ اکبر. میں نے کیا فکر لگا ہے ماہ رمضان میں تمہارے ملک میں روزے دار ہوتے ہیں نا، جب مغرب کا وقت آتا ہے سڑک پہ روک کے بھی پانی پلایا جاتا ہے. مسلم ایک گھونٹ کے لیے بھی کسی نے پوچھا نہیں. کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے، ایک مکان کی دیوار کا سہارا لیا تو مومنہ ہے نا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک اجنبی دیوار کا سہارا لیے ہوئے ہیں. کہنے لگی میں راضی نہیں کہ کوئی جوان میری دیوار کا سہارا لے. مسلم نے دیوار کو چھوڑا، وہیں بیٹھ گئے. پھر ایک جملہ کہا کیا 2 گھونٹ پانی ملے گا؟ ہارے مسلم تیری امیری. اب میں جانے کتنا ہی امیر ہے وہ بندہ جو اس جملے میں ہائے بھی نہ کر سکا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دل پہ چوٹ لگے تو ہائے ضرور کرنا. فکرہ پڑھو. پانی لے کر آئے، پانی لے کر آئے کوزے سے، پانی پیا. ابھی پانی ہی پیا تھا کہ وہی دوبارہ بیٹھ گئے. تو آپ نے پوچھا ہے جوان تجھے نہیں پتا کوفے میں حالات خراب ہے، جتنی جلدی ہو سکے گھر کو لوٹ جا. ابھی اتنا ہی کہا تھا، مسلم نے سر جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. ہائے حسین. ماتم کرو نا جس میں غازی کے صدقے میں بازو ملے. شاباش. خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری نسلوں میں عزاداری منتقل کرے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاتھ کھولو. نوجوانوں سینہ پیٹ رہا. میں جو جملہ کہنے لگا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے. پڑھ دو فکرہ. اب تک میں نے مجھے مسلم کی غربت کی قسم ہے میں نے وہ فکرہ روک کے رکھا ہوا تھا. میں پڑھنے لگا ہوں، میں منظر بتاؤں پھر وہ جملہ پڑھتا ہوں. جانتے ہو کیا کہا؟ آپ کون ہیں؟ کہ میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل. قدموں میں گر گئی، ہاتھوں کو جوڑا. آقا میری خطا معاف کریے گا، میں پہچانی نہیں تھی. آقا میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا ہے. گھر میں آئی. کہنے لگی پوری رات مسلم عبادت کرتے رہے، کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا، پھر فوراً عبادت میں مشغول ہو گئے. میں نے کہا آقا دن بھر خطبے دے کے تھک گئے ہیں، دن بھر روزے سے رہے، آقا کچھ دیر آرام کر لیجئے. کہنے لگے تو ابھی کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا تھا، چچا علی آئے تھے، کہہ رہے تھے مسلم کل کا افطار ہمارے ساتھ.
اللہ اکبر اللہ اکبر. میں سید زادہ، میں یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں ضمانت لے کے میری ماں جا کے سن رہی ہے، جس کے ابھی تک بیٹا نہیں ہوا، جسے خدا نے بیٹے کی نعمت نہیں دی، منت مانے مسلم کی غربت کے صدقے میں اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھے گا. ممبر پہ حسین کی عزت کی قسم ضمانت دے رہا، خدا اسے بیٹا دے گا. یہ ہے مسلم کی غربت. اب فکرہ سننا. صبح کو توحا کا بیٹا گیا محمد ابن اشعث کے پاس، کہنے لگا مسلم ہمارے گھر میں ہے. جانتے ہو یہ کون سا گھرانہ ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں جملہ سن لو، اس فکرے کو اس گہرائی میں اتار لینا. اس کی بہن نے تمہارے حسن کو زہر دیا. یہ مسلم کے قتل میں شریک یہ وہی محمد ابن اشعث ہے جس نے غریب کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے تھے. اب بھی کوئی فکر ہے پڑھنے سے؟ اللہ اکبر اجرکم علی اللہ. 80 لوگ لے کے وہ ساتھ چلا. اب تک میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، یہ میرے ہاتھ میں نے. اب اس جملے کی لاج رکھنا، اور جسے رونا نہ آئے نا، گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سیدہ سے معافی مانگے. اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہو، سیدہ کا رومال آنسوؤں کو نہ لیتا ہو. اب فکر سنو، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں. مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. ہاشمی شیر نے انگڑائی لی، ذوالفقار کو نے آنکھ سے نکالا، گھر سے باہر نکلنے لگے. تو آ گئی، ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا باہر میں جائیے، باہر خطرہ ہے. انگڑائی لے کے کہا تو میری خیرت کو گوارا نہیں کہ نامحرم تیرے گھر میں آ جائے. اے مسلم شام غریبہ میں آتے سجاد دیتا رہا، خیمے چلتے رہے، شیطانیوں کی چالیں. ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم. میں پڑھ دوں فکرہ، پھر سے پڑھ دوں. اللہ اکبر. مسلم یہ مجمع تیری غربت کو رو رہا ہے، مگر میرے ہاتھ بندے ہیں تو اس سے برداشت نہ ہوا میرے آقا کہ نامحرم دور کے گھر میں آ جاتے. ہائے کیسے زہرا کا دروازہ چلتا رہا. ابھی بھی میں کوئی فکرہ پڑھوں اور نہیں ہاشمیوں کی غیرت پتہ ہے نا. چلو میں ایک لمحے کے لیے کربلا لیے چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو. حسین ابن علی سین سے زمین پہ جب آیا، پتہ نہیں ہوتا تھا، معلوم نہیں تھا کسی کو حسین ابھی ہے یا نہیں. کسی نے آواز دے کے کہا اگر پتہ کرنا ہے تو خیموں کی طرف چلو. ادھر گھوڑے خیمے کی طرف دوڑے، ادھر حسین نے کونیاں اٹھا کے کہا ابھی حسین زندہ. اللہ اکبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شاباش شاباش، ایسے کریا کرو. یہ آنسو چاہیے سیدہ کو. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اجرکم علی اللہ. میں نہیں پڑھتا مسلم کی جنگ، قیامت کی جنگ کی ہے. کبھی موقع ہوا نا تمہارے حوالے کروں گا کہ مسلم نے کیسی جنگ کی ہے. جانتے ہو بڑے بڑے پہلوانوں کو ہاتھ پکڑ کے فضا میں اٹھا کے پھینکتا جا رہا تھا. محمد ابن اشعث نے خط لکھا ابن زیاد ملعون کو، ابن زیاد اور سپاہی بھیج، 1000 کا دستہ بھیج، اس لیے کہ مسلم قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے تجھے ایک بندے کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. کہا تجھے نہیں معلوم یہ ہاشمی شیر ہے؟ تو نے کسی سبزی فروش کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا، یہ علی کا بھتیجا ہے. پڑھو کی طرح یہ عباس کا بھائی ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. جانتے ہو 1000 کا دستہ آیا، مسلم قیامت کی جنگ لڑ رہا ہے. جملے کو یاد رکھنا جو ابھی تک نہیں ہویا. میدان میں لڑنا اور ہے، گلیوں میں لڑنا اور ہے. میں فکر آسان کر دوں، کوئی چھتوں پر سے تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا جو ابھی تک نہیں ہویا، کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. جانتے ہو ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو گھاس سے بھرا گیا. مسلم جنگ لڑتے لڑتے اس گڑھے میں آئے،
ایک ظالم نے چہرے پہ تلوار ماری. اب مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے. ایک ظالم نے چہرے پہ تلوار ماری, غریب کے لب کٹے. اللہ اکبر. ہاتھوں کو باندھا گیا, گرفتار کر کے دارالامانہ کی جانب چلے. دارالامانہ سے پہلے مسلم نے اپنے چہرے کو موڑ کے کہا, کیا ایک کوزہ پانی کا مل جائے گا؟ ایک کوزہ پانی کا آیا. مسلم نے جو ہی دہن سے لگایا اس میں خون آیا. مسلم نے وہ کوزہ پھینک دیا. پھر دوسرا کوزہ آیا, پھر خون آیا. پھر تیسرا کوزہ آیا. مسلم کے دندان ٹوٹ کے اس کوزے میں گرے. کیا سنا تم نے جوڑا؟ دو دانت ٹوٹ کے اس کوزے میں گرے. مسلم نے پانی پھینک کے کہا کہ میری قسمت میں اس دنیا میں پانی نہیں لکھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں, مسلم قسمت اچھی تھی, پانی مانگا مل تو گیا. ہائے غریب حسین, شبر میں خنجر تلے پانی مانگتا رہا, جواب میں سنسناتا ہوا دل. جزاک اللہ. پیٹو سروں کو پیٹو, سارے سینے کو پیٹو. پتہ چلے کہ یہ غریب کے بعد مصیبت ہے. پتہ چلے کہ عالم غربت میں سننے آئے ہو. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اجرکم علی اللہ. پڑھ دو فکرہ, سانس لے لو, سانس لے لو. ایک دو گھڑی کے لیے سانس دے دینا, سانس لے لو تم سب. آپ فکرہ پڑھو. دارالامانہ میں لانے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو. بتا دو مسلم کا عقیدہ کیا ہے. فوراً کہا مالی امیر سوال حسین, میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں پڑھتا. دربار میں کیا مکالمہ ہوا جب حکم دیا نا کہ قصر پہ لے جاؤ, دارالامانہ کی چھت پہ لے جاؤ اور مسلم کا سر تن سے جدا کرو. تو ایک مرتبہ مسلم نے وصیتیں کی. وصیت سنو کہ کیا کی, کہ میں چند دراہم کا مقروض ہوں, میرے بعد میری زرہ بیچ دینا, میرا قرضہ ادا کر دینا. اے پسر ذات, میری دوسری وصیت یہ ہے, میں نے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے, آقا کوفے آ جائیے. اگر کوئی آقا کو پیغام پہنچا دے کہ یہ کوفہ آنے کے قابل نہیں, آقا اگر آپ کا آنا ضروری ہو تو آپ آئیے گا, ساتھ میں زینب و کلثوم کو. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک منظر, بس ایک منظر, اب تمہاری مرضی ہے. ایک منزل اور لوں گا. جانتے ہو تیسری وصیت کیا کی, کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے دفنا ضرور دینا. ہائے دنیا میں کوئی کتنا ہی غریب ہو, وصیت میں یہ نہیں کہتا مجھے دفنا دینا, لوگ اسے دفنا ضرور دیتے ہیں. دارالامانہ کی چھت پہ لے جایا گیا. مسلم نے حسین کا رخ کیا, آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آواز دے کے کہا کوفے والوں, کلید بناؤ گے, تمہارے بچے ہوں گے. اگر تمہیں اپنے بچوں سے فرصت ملے, میں بھی اپنے ساتھ تو بچے لایا تھا. جزاک اللہ. اور میرے محمد ابراہیم اگر کبھی مل جائے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا. تلوار چلی, مسلم کا لاشا دارالامانہ کی چھت سے پھینکا. وہاں پاس میں طرف کے کہا آقا میرا مسلم غریب ہے, کوئی اس کے لاشے پہ نہیں. کہاں کہاں غور سے دے اور میری پسلیاں ٹوٹی رہا. مسلم کے لاشے کے پیچھے پیچھے آواز دیتی جاتی ہے, وہاں مسلمہ, وہاں خیرہ, وہاں حسین. اسے جنت کی خوشبو آتی تھی. میں فکرہ پڑھنے لگا,
آپ خاموش ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اس فضیلت پہ رو رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے فقرہ ہی کیا کہا کہ اللہ نے سیدہ کے نور کو براہ راست رسالت کے حوالے کیا، معراج پہ بلا کر فقرہ کہہ دوں، یا رسول اللہ ابھی تو سیدہ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اپنے بعد کبھی سیدہ کے گھر میں دیکھیے گا، کبھی جلتی ہوئی لکڑیوں کا دھواں نظر آئے گا۔ اس سے بہتر گریز مجھے ملتا نہیں۔ خدا کی قسم کیا ہے رسول کی بیٹی کی، پڑھوں گا کیا قسمت ہے رسول کی بیٹی کی۔ پوچھنے لگی بابا جب حسین کو قتل کیا جائے گا نہ آپ ہوں گے نہ علی ہوں گے نہ میں ہوں گی نہ حسن ہوگا، تو بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ اجرکم علی اللہ، کہا بیٹی خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کا پرسہ دیں گے، پڑھو فقرہ جس کے بچے تیرے علی اصغر کا ماتم کریں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، مگر خدا کی قسم عجیب قسمت ہے سیدہ کی۔ کبھی کوفے مسلم کی لاش میں جاتی ہے، کبھی کربلا علی اکبر کے سرحانے آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا تمہارے آنسوؤں کو سلامت رکھے، تمہاری عقیدت کو آباد و شاد رکھے۔ میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، تمہاری مرضی ہے۔ جانتے ہو امیر مسلم کے لیے علماء نے کیا لکھا کہ مسلم پر فقط مومنین کی آنکھیں روئیں گی، مسلم پہ رونا ایمان کی علامت ہے۔ میں فقرہ پڑھنے لگا ہوں، میں نہیں پڑھتا تفسیری کے ساتھ، میں یہی سوچ رہا تھا کہاں سے آغاز کروں۔ چلو فقرہ آگے سن لینا۔ 8 ذی الحجہ کو عقیل کا بیٹا روزے سے تھا۔ پتہ نہیں کسے بات سمجھ میں آئی ہے، کون ابھی تک بات نہیں سمجھا ہے۔ عقیل کا بیٹا روزے سے تھا، گرم دوپہر تھی، پورا دن حسین کے لیے مسلم نے خطبہ دیا۔ مغرب کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھائی تو بڑا مجمع تھا، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھائی مجمع آدھا رہ گیا۔ جب عشاء کی نماز ختم کر کے عقیل کے بیٹے نے مڑ کے دیکھا تو تنہا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا۔ ارے بھرے کوفے میں کوئی مسلم سے یہ پوچھنے والا نہ تھا مسلم تو روزے دار ہے، مسلم تو بھوکا ہے، مسلم تو پیاسا ہے، ہم تجھے گھونٹ پانی پلا دیتے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے، شہزادی تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ نہ بھائی گھٹ کے نہ رونا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ کیسے رو گئے ہو، گھٹ کے نہ رویا کرو۔ گھٹ کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو۔ اللہ اکبر، میں نے کیا فکر کہا ہے، ماہ رمضان میں تمہارے ملک میں روزے دار ہوتے ہیں نا، جب مغرب کا وقت آتا ہے سڑک پہ روک کے بھی پانی پلایا جاتا ہے۔ مسلم ایک گھونٹ کے لیے بھی کسی نے پوچھا نہیں، کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے، ایک مکان کی دیوار کا سہارا لیا تو مومنہ ہے نا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک اجنبی دیوار کا سہارا لیے ہوئے ہے۔ کہنے لگی میں راضی نہیں کہ کوئی جوان میری دیوار کا سہارا لے۔ مسلم نے دیوار کو چھوڑا، وہیں بیٹھ گئے۔ پھر ایک جملہ کہا کیا 2 گھونٹ پانی ملے گا؟ ہارے مسلم تیری امیری، اب میں جانے کتنا ہی امیر ہے وہ بندہ جو اس جملے میں ہائے بھی نہ کر سکا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دل پہ چوٹ لگے تو ہائے ضرور کرنا۔ فقرہ پڑھو، پانی لے کر آئے، پانی لے کر آئے کوزے سے، پانی پیا، ابھی پانی ہی پیا تھا کہ وہی دوبارہ بیٹھ گئے۔ تو آپ نے پوچھا اے جوان تجھے نہیں پتا کوفے میں حالات خراب ہے، جتنی جلدی ہو سکے گھر کو لوٹ جا۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا، مسلم نے سر جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔ ہائے حسین، ماتم کرو نا جس میں غازی کے صدقے میں بازو ملے۔
شاباش، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری نسلوں میں عزتاری منتقل کرے۔ جزاک اللہ، ہاتھ کھولو نوجوانوں، سیاہ بھی لگا میں جو جملہ کہنے لگا، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ پڑھ دو فکرہ۔ اب تک میں نے مجھے مسلم کی غربت کی قسم ہے، میں نے وہ فکرہ روک کے رکھا ہوا تھا، میں پڑھنے لگا ہوں، میں منظر بتاؤں پھر وہ جملہ پڑھتا ہوں۔ جانتے ہو کیا کہا؟ آپ کون ہیں؟ کہ میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل۔ قدموں میں گر گئی، ہاتھوں کو جوڑا، آقا میری خطا معاف کریے گا، میں پہچانی نہیں تھی، آقا میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کا ہے۔ گھر میں آئی، کہنے لگی پوری رات مسلم عبادت کرتے رہے، کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا، پھر فوراً عبادت میں مشغول ہو گئے۔ میں نے کہا آقا دن بھر خطبے دے کے تھک گئے ہیں، دن بھر روزے سے رہے، آقا کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ کہنے لگے تو ابھی کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا تھا، چچا علی آئے تھے، کہہ رہے تھے مسلم کل کا افطار ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سید زادہ، میں یہ ہاتھ بندھے ہوئے، میں ضمانت لے کے میری ماں جا کے سن رہی ہے، جس کے ابھی تک بیٹا نہیں ہوا، جسے خدا نے بیٹے کی نعمت نہیں دی، منت مانے مسلم کی غربت کے صدقے میں اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھے گا، ممبر پہ حسین کی عزت کی قسم ضمانت دے رہا، خدا اسے بیٹا دے گا۔ یہ ہے مسلم کی غربت۔ اب فکرہ سننا، صبح کو طوحہ کا بیٹا گیا محمد ابن اشعث کے پاس، کہنے لگا مسلم ہمارے گھر میں ہے، جانتے ہو یہ کون سا گھرانہ ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں جملہ سن لو، اس فکرے کو اس گہرائی میں اتار لینا۔ اس کی بہن نے تمہارے حسن کو زہر دیا، یہ مسلم کے قتل میں شریک، یہ وہی محمد ابن اشعث ہے جس نے غریب کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے تھے۔ اب بھی کوئی فکر ہے پڑھنے سے؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ 80 لوگ لے کے وہ ساتھ چلا۔ اب تک میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، یہ میرے ہاتھ میں نے، اب اس جملے کی لاج رکھنا، اور جسے رونا نہ آئے نا، گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے سیدہ سے معافی مانگے، اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہو، سیدہ کا رومال آنسوؤں کو نہ لیتا ہو۔ اب فکرہ سنو، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، ہاشمی شیر نے انگڑائی لی، ذوالفقار کو نے آنکھ سے نکالا، گھر سے باہر نکلنے لگے، تو آ گئی، ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا باہر پہ جائیے، باہر خطرہ ہے، انگڑائی لے کے کہا تو میری خیرت کو گوارا نہیں کہ نامحرم تیرے گھر میں آ جائے۔ اے مسلم شام غریبہ میں آتے، سجاد دیتا رہا، خیمے چلتے رہے، سیدانیوں کی چالیں۔ ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم۔ میں پڑھ دوں فکرہ، پھر سے پڑھ دوں۔ اللہ اکبر، مسلم یہ مجمع تیری غربت کو رو رہا ہے، مگر میرے ہاتھ بندے ہیں، تجھ سے برداشت نہ ہوا میرے آقا کہ نامحرم دور کے گھر میں آ جاتے۔ ہائے کیسے زہرا کا دروازہ چڑھتا رہا۔ ابھی بھی میں کوئی فکرہ پڑھوں، اور نہیں ہاشمیوں کی غیرت پتا ہے نا۔ چلو میں ایک لمحے کے لیے کربلا لیے چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ حسین ابن علی سین سے زمین پہ جب آیا، پتا نہیں ہوتا تھا، معلوم نہیں تھا کسی کو حسین ابھی ہے یا نہیں۔ کسی نے آواز دے کے کہا اگر پتا کرنا ہے تو خیموں کی طرف چلو، ادھر گھوڑے خیمے کی طرف دوڑے، ادھر حسین نے کونیاں اٹھا کے کہا ابھی حسین زندہ۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، شاباش شاباش، ایسے کریا کرو، یہ آنسو چاہیے سیدہ کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نہیں پڑھتا مسلم کی جنگ، قیامت کی جنگ کی ہے۔ کبھی موقع ہوا نا تمہارے حوالے کروں گا کہ مسلم نے کیسی جنگ کی ہے۔
جانتے ہو بڑے بڑے پہلوانوں کو ہاتھ پکڑ کے فضا میں اٹھا کے پھینکتا جا رہا تھا. محمد ابن اشعث نے خط لکھا ہے ابن زیاد ملعون کو، ابن زیاد اور سپاہی بھیج، 1000 کا دستہ بھیج، اس لیے کہ مسلم قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے تجھے ایک بندے کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. کیا تجھے نہیں معلوم یہ ہاشمی شیر ہے؟ تو نے کسی سبزی فروش کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا، یہ علی کا بھتیجا ہے. پڑھو کتنا، یہ عباس کا بھائی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جانتے ہو 1000 کا دستہ آیا، مسلم قیامت کی جنگ لڑ رہا ہے. جملے کو یاد رکھنا جو ابھی تک نہیں ہویا، میدان میں لڑنا اور ہے، گلیوں میں لڑنا اور ہے. میں فکر آسان کر دوں، کوئی چھتوں پر سے تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا جو ابھی تک نہیں ہویا، کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جانتے ہو ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو گھاس سے بھرا گیا. مسلم جنگ لڑتے لڑتے اس گڑھے میں آئے، ایک ظالم نے چہرے پہ تلوار ماری. اب مجھے نہیں پتا تم کیسے سنو گے. ایک ظالم نے چہرے پہ تلوار ماری، غریب کے لب کٹے. اللہ اکبر. ہاتھوں کو باندھا گیا، گرفتار کر کے دارالامارہ کی جانب چلے. دارالامارہ سے پہلے مسلم نے اپنے چہرے کو موڑ کے کہا کیا ایک کوزہ پانی کا مل جائے گا؟ ایک کوزہ پانی کا آیا. مسلم نے جو ہی دہن سے لگایا اس میں خون آیا. مسلم نے وہ کوزہ پھینک دیا. پھر دوسرا کوزہ آیا، پھر خون آیا. پھر تیسرا کوزہ آیا، مسلم کے دندان ٹوٹ کے اس کوزے میں گرے. کیا سنا تم نے جوڑا؟ 2 دانت ٹوٹ کے اس کوزے میں گرے. مسلم نے پانی پھینک کے کہا کہ میری قسمت میں اس دنیا میں پانی نہیں لکھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مسلم قسمت اچھی تھی، پانی مانگا مل تو گیا. ہمارے قریب حسین شمر میں خنجر تلے پانی مانگتا رہا، جواب میں سنسناتا ہوا دل. جزاک اللہ. پیٹو سروں کو پیٹو، سارے سینے کو پیٹو. پتہ چلے کہ یہ غریب کے بعد مصیبت ہے، پتہ چلے کہ عالم غربت میں سننے آئے ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اجرکم علی اللہ. پڑھ دو فکرہ، سانس لے لو، سانس لے لو. مجھے 2 گھڑی کے لیے سانس دے دینا، سانس لے لو تم سب. آپ فکرہ پڑھو. دارالامارہ میں لانے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا. کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو. بتا دو مسلم کا عقیدہ کیا ہے. فوراً کہا مالی امیر سول حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں پڑھتا. دربار میں کیا مکالمہ ہوا جب حکم دیا نا کہ قصر پہ لے جاؤ، دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ اور مسلم کا سر تن سے جدا کرو. تو ایک مرتبہ مسلم نے وصیتیں کی. وصیت سنو کہ کیا کی کہ میں چند دراہم کا مقروض ہوں، میرے بعد میری زرہ بیچ دینا، میرا قرضہ ادا کر دینا. اے پسر صاحب میری دوسری وصیت یہ ہے، میں نے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے، آقا کوفے آ جائیے. اگر کوئی آقا کو پیغام پہنچا دے کہ یہ کوفہ آنے کے قابل نہیں، آقا اگر آپ کا آنا ضروری ہو تو آپ آئیے گا، ساتھ میں زینب و کلثوم کو. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک منظر، بس ایک منظر، اب تمہاری مرضی ہے، ایک منزل اور دوں گا. جانتے ہو تیسری وصیت کیا کی کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے دفنا ضرور دینا. ہائے دنیا میں کوئی کتنا ہی غریب ہو، وصیت میں یہ نہیں کہتا مجھے دفنا دینا، لوگ اسے دفنا ضرور دیتے ہیں. دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. مسلم نے حسین کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. آواز دے گا کوفے والو کلید بناؤ گے، تمہارے بچے ہوں گے. اگر تمہیں اپنے بچوں سے فرصت ملے، میں بھی اپنے ساتھ 2 بچے لایا تھا. جزاک اللہ. اور میرے محمد ابراہیم اگر
اگر کبھی مل جائے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا. تلوار چلی، مسلم کا لاشا دارالامانہ کی چھت سے پھینکا، وہاں پاس میں تڑپ کے کہا آقا میرا مسلم غریب ہے، کوئی اس کے لاشے پہ نہیں. کہاں کہاں غور سے دے اور میری پسلیاں ٹوٹی ہاں. مسلم کے لاشے کے پیچھے پیچھے آواز دیتی جاتی ہے وہاں مسلمہ وہاں قیلہ وہاں حسین. حسین